علامہ صاحب جی کیا فرمائیں گے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی کہ احسانات کی تو ایک طویل فہرست ہے صاحب، اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی تو صدقے ہم یہاں پر آئے اور اٹھائے بھی انہی کے صدقے جائیں گے، اور انشاءاللہ داخل جنت بھی انہی کے صدقے کیے جائیں گے، تو سب کچھ وہی ہے، ان کے علاوہ کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ انسان تو خسارے میں تھا، اب خسارے والے انسان اور ہیں اور نجات والے انسان اور ہیں۔ تو جو نجات پاتا ہے وہ پاتا ہے کہ جو ان ہستیوں پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اپنے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور پیغمبر اور کتابوں پر ایمان لانے والا جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو اس نے یہاں ایک فرق آ گیا کہ انسان تو سب بنائے۔ اچھا، انسانوں میں دو قسم کے، ایک تو بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے بیشتر انسانوں اور پتھروں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے، تو وہ بھی انسان ہے کہ جو جہنم کے ایندھن کے لیے خلق کیے گئے۔ تو اگر آپ یہ تصور کریں تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان مومن گھرانے میں پیدا کیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، یہ سب اس کا احسان ہے۔ اور ہماری ہر سانس جس پر ہم کلمہ کے ورد کرتے ہیں اور اس کے رسول کے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سانس، ہر سانس جو ہے یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اور اس کرم کے صدقے میں ہم آگے۔ اب اس کے بعد صرف ایک منزل اور ہے کہ اگر ایمان لیا ہے تو پھر عمل کر لو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بس اگر ہم اس منزل سے گزرتے ہوئے چلے جائیں تو یقیناً خدا کی رحمت اور برکت اور نعمتوں کا ہم مستحق قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب یہ مثالیں کیا صرف ہم سنتے رہیں گے یا ہمارے عمل میں بھی کہیں شامل ہوں گی؟ جنید بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہم میں سے اور سامعین میں سے ہر شخص جانتا ہے، روز سنتا ہے۔ میں نے شاید پہلے دن بھی ایک بات کی تھی کہ روز سنتے ہیں، معلوم ہے، مسجدوں میں، خطبوں میں، مجلسوں میں، درسوں میں، جمعے کے خطبوں میں، سب کو پتہ ہے۔ اللہ، پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ کثافت قلبی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جس بات کا نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی کائنات میں ہے نا، وہ سب کے سب عطاء ربی ہے۔ بے شک عطاء ربی، بے شک۔ یہ تو متعامن علی حبہ ہے۔ ابھی جیسے بتایا مولانا صاحب نے، دیکھیے اس بات کو سمجھیے، کس کی محبت میں دیا؟ اس کی محبت میں۔ ہاں، اس نقطے کو سمجھیے، اس کی وہ تو خود در نعمت ہے، در رحمت ہے، وہ خود اہل بیت کا گھر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ وہاں پر آنے والا وہ کسی شکل میں آئے، وہ یتیم کی شکل میں آئے، اسیر کی شکل میں آئے، کسی شکل میں آئے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والا تھا کون۔ صحیح بات۔ ارے وہ تو وہ ہیں جو مکے کے کافروں کے لیے بھی دست مبارک دراز کر دیتے ہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن جنہوں نے شیبی ابی طالب میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اللہ حب ہی، اپنے رب کی حب میں، رب کی محبت میں عطا کیا۔ تو جو رب سے رب تو پہنچ جاتا ہے نا، تو جو رب والے ہوتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے اور رب کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ در رحمت ہے، وہ در نور ہے جو کوفے کی مسجد میں ہے، اور کربلا کے صحرا میں نعمت الہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قربان گاہ ہے، قربانی کا مقام ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، سب کچھ، گھر میں کچھ نہیں ہے، مسافر ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، سامنے دشمن ہے، اور ایک زہرا کا فرزند ہے حسین۔ کیا بات ہے، جو اپنے دشمن کے انسانوں کو تو چھوڑیے، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کر کے دے رہا ہے، اور روکنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولا اپنے گھر کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے رکھ لیجئے۔ کہا یہ سبیل ان کے لیے، چونکہ یہ اس وقت تشنا ہے، جو تشنا ہے اس کے لیے کبھی اس گھرانے سے ہاتھ رکا نہیں ہے، وہ دینے والے ہیں، اس لیے نعمت الہی عطا ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار اس راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو یہ گھرانہ ہے جس پر نعمتیں تمام ہوئی،
اس راستے سے اگر چلیں تو انشاءاللہ ہم اپنے قلبوں سے کثافت کو دور کریں. انشاءاللہ. بات اب اس رخ پر آ گئی تو حقیقت یہ ہے، بالکل صحیح فرمایا. اللہم العن قتلۃ والی بات ہے کہ اللہ کی لعنت جنہوں نے قتل کیا. بے شک اللہ کی لعنت جنہوں نے مدد کی، اللہ کی لعنت جو راضی ہوئے. چونکہ العامل بالظلم والمعین علیہ برادی ان بے شرکا ان ثلاثتهم، ظلم کرنے والا، ظلم کی مدد کرنے والا، ظلم پر راضی رہنے والا سب شریک ہوتے ہیں، اس لیے سب پر لعنت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کا جو دین ہے نا، وہ دین اسلام ہے. اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے تسلیم کر لینا. اور کیا تسلیم کرنا ہے؟ رب کو اور رب کی طرف سے آئی ہوئی ہر شے کو تسلیم کر لو. اور رب کے فیصلوں کے سامنے اپنا فیصلہ مت کرو، رب کے فیصلوں کے سامنے اپنی رائے مت رکھو، واہ صحیح. رب کی بات کے سامنے اپنی بات نہ کرو. بالکل ٹھیک. جس کے لیے تنبیہاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما بھی دیا کہ جو دے دے تمہارا رسول وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، رک جاؤ. جو کہہ دیں رک جاؤ. ہاں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی محبت کی کسوٹی کو پنہا کر دیا. کیا کہہ رہا ہے رب؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو پس میری اتباع کرو. کب کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو. چونکہ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں ہوتی. تو اتباع جو ہے وہ رسول اللہ کی ہوگی. کیونکہ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو، اور اطاعت کہتے ہیں قول پر عمل کرنے کو. تو اللہ کا قول ہے، فعل نہیں ہے، فعل نبی کا ہے. تو نبی کے نقش قدم پر چلتے رہو. اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت. اب اللہ تم کو دوست رکھے گا. آہا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ایک معیار دے دیا اطاعت پیغمبر. ٹھیک. اب اطاعت پیغمبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا کوئی شخص اگر اپنی رائے نہ دے اور اپنی بات نہ کرے اور صرف وہ کر لے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، بات ختم. بات ختم. جی علامہ صاحب. جنید بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک حدیث کا تذکرہ کر دیا. علی بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں بات کو نبھا دیا. اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ کہہ دو پلک جھپکتے. اللہ اکبر. وقت گزر گیا. آپ یقین جانیں، اس بات کا انتظار نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اب قیامت آئے گی. قیامت چل رہی ہے، اور اس کو لمحوں کے اندر جو ہے وہ زمین بھی کھسلتی ہے، اور لمحوں کے اندر جو ہے وہ پانی بھی اوپر آتا ہے، اور لمحوں کے اندر جو ہے وہ دنیا پلٹ جاتی ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. لہذا وقت یہ ہے کہ اس وقت سوچیں، غور کریں، واہ فکر کریں، اور وہ تبدیلی لے آئیں جو لانی ضروری ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے، علی بھائی نے ایک بات کی اسی کی روشنی میں، کہ ان کا نہ یبقى لہا فلا تبقى لہا، اگر یہ دولت تمہارے لیے باقی بھی رہ گئی تو تم اس کے لیے کب رہو گے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. آہا، کیا اچھی بات. تمہیں نہیں رہنا ہے. کیا اچھی بات. کسی بھی لمحے موت آ کر کے جو ہے نا وہ گرفت کیا کر لے اچھی گی. بات. تو اگر قیامت آ ہی رہی ہے اور قیامت موجود ہے، اور آپ نے بھی تابوت و سکینہ کا جو ذکر کیا، ہاں. آپ یقین جانیں ہم خواب خرگوش میں ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خواب خرگوش میں نہیں ہے. وہ اپنے تسلسل کے ساتھ اپنے کاموں کو جاری رکھیں. ایسا ہی ایسا ہی. ان کی ریسرچ بھی جاری ہے، ان کی نگاہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، ان کا ہدف بھی موجود ہے، اور وہ چل رہے ہیں. ایسا ہی. ہم سو رہے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی. اور بس ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے پلیز. کہ خدا کے واسطے دیکھیے سب اچھے ہیں، ہاں. سب اچھے ہیں. کسی کو برا نہ کہیں. کسی محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر آپ یقین جانیں برے پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2-4. ہاں. اگر ایک علاقے میں 200 گھر ہیں، 500 گھر ہیں نا، 2-4 برے ہوں گے. ہاں. تو یہ جو 400 لوگ اچھے ہیں نا، ہاں. یہ اچھے اگر متحد ہو جائیں تو وہ 2 بروں کی کوئی حیثیت نہ رہے. کیا بات ہے. بہت نہ اچھا وہ پیغام. فساد کرا سکتے ہیں واہ. اور نہ وہ فتنہ کرا سکتے ہیں. بہت اچھا اس فساد کو وہیں ختم کر دیں. بہت اچھا پیغام.